السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اردو گرامر کے مضمون کا دوسرا لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم مزید اردو گرامر کے قواعد کو پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے قواعد کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کی اقسام کے متعلق۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ دیکھیں، فعل کی مختلف اقسام ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے ماضی، حال، مستقبل۔ یہ معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام کی گئی ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ ایسے افعال جن کا اثر صرف فاعل تک رہے اور مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے حامد آیا۔ اس میں آیا کیا ہے؟ فعل ہے اور حامد فاعل ہے، مفعول کی ضرورت اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امین گیا، امین کیا ہے؟ فاعل ہے، اور گیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو گیا اور بات ہماری سمجھ میں آ گئی، تو اس کا مطلب فعل لازم ہے۔ گویا کہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہو اور مفعول کو ذکر کیے بغیر ہی جملہ مکمل ہو، جملے کا پورا مضمون اور پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے حامد آیا، مجھے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حامد آ گیا ہے، بات مکمل ہو گئی اور مجھے سمجھ میں آ گئی۔ فعل متعدی ایسے افعال جن کا اثر فعل سے کر مفعول تک پہنچ جائے، جیسے نعیم نے گھڑی خریدی، ٹھیک ہے۔ نعیم، دیکھیں، خریدی فعل ہے، نعیم فاعل ہے اور گھڑی مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم یہ کہیں گے نعیم نے خریدی، فاعل ہو گیا، مفعول کے بغیر یہ جملہ تام نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ تو فعل متعدی کے اندر اکثر جگہوں پر مفعول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض جگہ مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اگر ذکر کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری مثال، حامد نے زید کو مارا، ٹھیک ہے۔ مارا کیا ہے؟ فعل ہے، حامد فاعل ہے، زید مفعول ہے۔ تو حامد نے زید کو مارا، تو اس سے بات مکمل ہو گئی کہ حامد نے زید کو مارا، زید مفعول ہو گیا، فعل فاعل مفعول۔ گویا کہ فعل متعدی وہ فعل ہوتے ہیں جس کے اندر مفعول کو بھی ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مفعول کو ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن اگر کر دیا جائے تو وہ بھی فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے کہ دوسری مثال میں ہم یہ کہیں حامد نے مارا، اس سے بات مکمل ہو گئی، مجھے اور سننے والے کو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ فعل متعدی اس طور پر ہے کہ اگر ہم مفعول کو ذکر کر دیں تو مفعول ذکر کیا جا سکتا ہے، جبکہ فعل لازم کے اندر مفعول کو ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جیسے حامد آیا، حامد کہاں آیا؟ تو وہ مفعول نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ حامد آئے، جملہ مکمل ہو گیا۔ فعل ناقص ایسے افعال جو کسی پر اثر نہیں ڈالتے بلکہ فاعل یا مفعول کی کیفیت کو بتاتے ہیں۔ جیسے اشرف بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ اشرف، دیکھیں، بیمار فعل ہے، اشرف فاعل نہیں بنے گا بلکہ اشرف کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اشرف بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ اکرم ہوشیار تھا، یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اکرم ہوشیار تھا، تو اس میں یہ فاعل نہیں بن رہا، اس میں یہ کیفیت ظاہر کی جا رہی ہے۔ ابھی نیچے ذکر کیا جا رہا ہے فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ فعل لازم، احمد بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ حامد اسکول گیا، حامد گیا فعل، حامد فاعل، اسکول مفعول۔ وہ بیٹھا، وہ جو بھی ہے بیٹھا، یہ کیفیت بیان کر رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ پرندے اڑتے ہیں، پرندے فاعل، اڑتے ہیں فعل، پرندے فاعل۔ وہ چلاک ہے، وہ چلاک فعل، وہ فاعل۔ عالیہ نے کھیر بنائی فعل، عالیہ فاعل، کھیر مفعول۔ ہم نے پھل کھائے فعل، ہم فاعل اور پھل مفعول۔ فعل ناقص میں آ جائے، تم سست نظر آتے ہو، تو تم جو ہے وہ شخص ہے اور سست نظر آتے ہوئے کیفیت بیان کر رہا ہے تم کی۔ امین سویا ہوا ہے، امین شخص ہے اور سویا ہوا جو ہے وہ امین کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کے سامنے افعال کی اقسام لکھیے۔ وہ بیٹھی بھی ہے، فعل لازم ہے۔ احمد کھیلنے گیا، فعل ناقص۔ وہ نظم یاد کرتا ہے، فعل متعدی۔ وہ غریب ہے، فعل لازم۔ مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھ لیں: آیات، برکت، برکات، اثر، اثرات، تجربات، بیان، بیانات۔ پھر نیچے کہانی نویسی۔ کہانی نویسی کس کو کہتے ہیں؟
یعنی کہانی لکھنے کا فن، کہ کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو اشارات دوں گا اور آپ کو ان اشارات کی مدد سے کہانی لکھنی ہے۔ ابھی آج اس کہانی کو دیکھیں اور اس کو خوب غور و فکر کریں، آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو کہانی کے اشارات دوں گا۔ تو ٹھیک ہے طلباء، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔